بالکل، مگر مسئلہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے نا، تو وہ مین جو دلیل جو دیتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ دنیا میں کن کو کافر کہا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ریناؤنڈ جو علماء ہیں ان میں سے کسی ایک نے آپ کو کافر کہا ہے، تو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہو، تو وہ کہیں گے کتاب کو چھوڑو، ہم اپنا عقیدہ آپ کو بتا رہے ہیں ڈائریکٹلی، تو یہ بھی تو مسئلہ بن جائے گا نا۔ دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا اسحاق نے بھی ایک بار یہ بات کہی تھی، جو یہ روایات آئی ہیں شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں جو قرآن محفوظ نہیں ہے، اس حوالے سے جو یعنی کہ جو بلیم لگتے ہیں اہل سنت، وہ شیعہ پر لگاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ 40 سپارے تھے قرآن مجید کے، اور 10 سپارے بکری کھا گئی، اور وہ بھی جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے بکری کھانے کا واقعہ، سنن نسائی کا لکھا ہوا ہے، تو ایسی روایتیں تو ملتی ہیں۔ تو مولانا اسحاق نے کہا کہ اس کو ان کتاب میں ان یعنی کہ چیزوں کو پڑھ کر ہمیں کسی چیز کو نہیں نکالنا، بلکہ جو شیعہ سنی شروع سے مان رہے ہیں کہ یہ قرآن محفوظ ہے اور اس کے 30 سپارے ہیں، تو ہمیں بھی اس پر چلنا ہے، نہ کہ ان روایتوں پر جو ہے نا ہمیں چلنا ہے۔ تو یہ بھی تو ممکن ہے نا بات کہ یہ جو لکھی ہوئی ہیں باتیں شیعہ کی کتاب میں وہ ان کو نہیں مانتے، ان کو آن نہیں کرتے، اور دوسرا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں فہیم بھائی کہ اگر وہ کل اس چیز سے یعنی کہ وہ اقراری ہو جاتے ہیں اس چیز کے، تو ہم اس کے خلاف ہو جائیں گے اور ہم ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے اگر وہ کہیں گے کہ اہل سنت کافر ہیں۔ تو جب تک وہ چپ ہیں اس معاملے میں، سائلنٹ ہیں، اور یعنی کہ اگر آپ کہہ دیں کہ انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، جب تک ان کے یہاں یہ لبادہ ہے تو ٹھیک ہے، اب بتائیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں آپ کی اس آڈیو کے اندر کافی زیادہ سوالات ہیں۔ آپ نے ایک سوال یہ بھی کر دیا کہ شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کو کافر کہتے ہیں تو کس حوالے سے کہتے ہیں، پھر قرآن کی تحریف کا بھی آپ نے اندر ذکر کر دیا، اور مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ بھی شیعوں اور سنیوں کی ان روایات کی طرف کہتے تھے کہ ان سے جان ہی چھڑانا ہے، صحیح ہے، باقی شیعہ سنی دونوں کے ہاں ایک ہی قرآن ہے۔ پھر تیسری چیز آپ نے ایک اور کر دی اندر کہ اب ہم اگر وہ ہمیں اہل سنت کو کافر کہتے ہیں تو ہم تو ان کے خلاف معاذ اللہ تلوار نکال لیں گے، یہ آپ نے باتیں کی۔ تو یہ جو تینوں باتیں نا یہ اپنی اپنی جگہ پر ایک تفصیلی بحث چاہتی ہیں، اور سمجھانے کی ضرورت ہے آپ کو اس حوالے سے، کیونکہ آپ کے سوالات ہیں یا اشکالات ہیں اس کے حوالے سے۔ آپ مجھے صرف ایک چیز بتائیں کہ اہل سنت کے ہاں اگر تشیع کی تکفیر پائی جاتی ہے تو کسی ایسے بڑے ورلڈ ریناؤنڈ مسلمان نے یعنی مفتی اعظم نے، یعنی جو کہ مسلمانوں کا کوئی متفقہ لیول کا فتویٰ شیعوں کے خلاف آج تک نہیں اسٹیبلش ہو سکا، جس کی وجہ سے ان کو ہم مسجد حرم سے یا مسجد الحرمین شریفین سے دونوں یعنی مسجد مکہ مدینہ سے روک سکیں ان کو نا، تو اس لیے آج تک کوئی ایسا متفقہ فتویٰ اہل سنت کے ہاں سے نہیں نکل سکا پوری دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تشیع کا بھی یہی معاملہ ہے، تشیع ہے کیونکہ اقلیت میں، ٹھیک ہے، ان کی کتابوں کے اندر جو اہل تسنن کی تکفیر پائی جاتی ہے نا، اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو بھی بنا چکے ہیں، اور یہ بات سب کو پتہ ہے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ وہ اس گھٹیا لیول کے اوپر فائز ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، ان تین بڑی شخصیتوں کی تکفیر کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، باقاعدہ کرتے ہیں، آن ریکارڈ کرتے ہیں، آن ویڈیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم ایسے کہیں آپ کو ذاکر دکھا سکتے ہیں، ان کی کتابوں میں سے بھی یہ چیزیں دکھا سکتے ہیں کہ وہ ان تینوں بڑی ہستیوں کی، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑی ہستی سمجھتے تھے یعنی صحابہ کے اندر، اور اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام بھی ان کے ہاتھوں پہ بیعتیں بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی قائم کرتے تھے، اور ان کے ساتھ پرامن زندگی گزارتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ان کو اگر یہی شیعہ کافر کہیں تو آپ خود سوچیں کہ اس سے بڑی اہل سنت کی تکفیر کیا ہوگی، باقاعدہ، ٹھیک ہے، یعنی اوپنلی یہ کام ہو رہا ہے۔
جبکہ آپ کو اہل سنت میں سے ایک بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو مولا علی کی تکفیر کرتا ہو یا پھر اور کسی بھی اہل بیت کی، کسی بھی صحابی کی تکفیر کرتا ہو. کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو سنی، مطلب گھٹیا سے گھٹیا لیول کا ناسبی بھی ہوگا نا، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے گا. تو ہم تو خود ان کے جواب دیتے ہیں ایسے سنیوں کو جو کہ جن کی کسی آڈیو ویڈیو سے تحریر سے شائبہ بھی ہوتا ہو نا مولا علی کی کسی بھی قسم کی سمجھ لیں تنقیص کا، تو اس کو فوری اہل سنت جھپٹتے ہیں. شیعوں تک تو وہ بعد میں بات جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور شیعہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اور تحریف قرآن کی آپ نے بات کی، کوئی ایک اہل سنت کا مولوی آپ پوری دنیا میں سے نہیں دکھا سکتے جو یہ بات کہے کہ یار قرآن پاک میں تحریف ہوئی ہے، جو قرآن آیا تھا وہ ایسا نہیں تھا. میں آج کی اسٹیبلش ٹائم کی بات کر رہا ہوں، جبکہ میں آپ کو شیعوں کے کئی علماء ایسے دکھا سکتا ہوں جن کی تحریروں سے، یعنی پرانی کتابوں کو چھوڑیں، آج کی تحریروں سے دکھا سکتا ہوں، ان کی آج کی تقریروں سے دکھا سکتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ یاری اوپنلی کہتا ہے، ٹھیک ہے، اوپنلی کہتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت تطہیر جو ہے وہ ازواج کے لیے نہیں اور فلاں اہل بیت کے لیے اور فلاں کے لیے تھی، اور یہاں پہ سے فلاں آیت کو سکپ کر دیا تھا تاکہ یہ ہو گیا عقیدہ امامت کی کے لیے یہاں فلاں آیت جو تھی یہاں پہ ایسے تھی. یہ ان کے آن دی ریکارڈ آج کے مولویوں کی باتیں ہیں، میں پرانے مولویوں کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کی کتابیں تو ان چیزوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن سنیوں کا کوئی آج کا مولوی آپ دکھا سکتے ہیں ایسا جو یہ بات کہتا ہو کہ جناب قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، یا اس میں اتنی صورتیں اتنی نہیں تھیں، اتنی تھیں، ایسے نہیں ایسے تھی. روایتوں کو ماریں آپ گولی. آج کے اسٹیبلش دور کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے مولویوں کی بات کر رہا ہوں، شیعہ کے بھی اور سنیوں کے. تو آپ کو تو شیعہ کے ہی نظر آئیں گے ایسے لوگ زبان درازیاں قرآن کے حوالے سے بھی کرتے ہوئے، ازواج مطہرات کے بارے میں بھی، صحابہ کے بارے میں بھی، یعنی غلیظ گالیاں نکالتے ہوئے نظر آئیں گے باقاعدہ، ٹھیک ہے. ان کی ان غلیظ گالیوں والی مجلسوں کے اندر شیعوں کے وہ سنی رشتہ دار بھی الاؤ نہیں ہوتے جانا، ٹھیک ہے، یا ان کے دوست احباب بھی، ٹھیک ہے. کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اگر اہل تسنن جو ہیں یا مولانا اسحاق جیسے معتدل علماء جو ان کی تکفیر کے قائل نہیں تھے، ان کی تطہیر کے قائل تھے، تطہیر انہوں نے ایسی لیول پہ کیا کہ آج بھی ان کی سوں ہو رہی ہے جگہ جگہ سے، آپ کو پتہ ہی ہے یہ بات، ٹھیک ہے. عقیدہ امامت کی کیسے انہوں نے دھجیاں اڑا دی باقاعدہ، ٹھیک ہے. ان کی ہر عقیدے کے اوپر ایسے انہوں نے مطلب گن پاؤڈر چھڑکا ہے نا کہ آج تک سمیل آپ کو ہر طرف سے اس کی آ رہی ہے، چاہے واللہ یارے کی طرف سے آ رہی ہو، چاہے آفتاب جوادی کی طرف سے آ رہی ہو، کہیں سے بھی آ رہی ہو. تو اس لیے یہ ہمارا بڑا پن ہے اہل تسنن کا کہ ان کی تمام گند اور غلاظتوں کے باوجود ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں. کیوں ہم مسلمان مانتے ہیں؟ کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اللہ یاری جیسا غلیظ شیعہ نہیں ہے. ہر بندہ جو ان سا ہے وہ ان کے بھگوڑا جو وہ آصف الوی جیسا غالی نہیں ہے. اس وجہ سے اور معصوموں کو ہم وہ سمجھ لیں کہ ایک رستہ دیتے ہیں کہ جناب یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، صرف غالیوں کا، ان کے علماء کا قصور ہے. وہ لوگ بڑے کافر ان کی تکفیر کے اوپر تو جب وہ آپ خود سوچیں نا کہ ازواج مطہرات کی تکفیر کر رہے ہوں، اس بی بی عائشہ کے اوپر گندی باتیں بول رہے ہوں، ان کے اوپر خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کر رہے ہوں، تو ان کی تکفیر ہم نے کیا کر دی ہے؟ وہ تو اپنی خود تکفیر کر رہے ہیں اپنے منہوں سے، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ پھر بات اور طرف چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ مسئلے ہیں، اسٹیبلش مسئلے ہیں، باقاعدہ وہ تکفیر بھی کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کے اوپر جو ہے وہ اپنی زبان درازیاں بھی کرتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ یاری کی آپ سپیچز پرانی بھی دیکھ لیں چاہے اب والی بھی دیکھ لیں، وہ آپ اوپنلی کہتا ہے قرآن پاک میں کہاں پہ کیا اہل سنت نے تحریف کی ہے. پھر ان کا وہ جو ان سا ہندو کنورٹ ہو گیا، اب شیعہ سے پہلے شیعہ تھا، ٹھیک ہے، انڈیا کے اندر، وہ کیسے کنورٹ ہو گیا اسی مقدمے کے اوپر کہ جناب یہ قرآن پاک جو ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان انہوں نے جو ہے وہ چینج کروایا ہوا، اور یہ وہ اس طرح کی ساری غلاظتیں اس کی وہ سب کو پتہ ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ہیں چیمہ صاحب جس کی وجہ سے
چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو الیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان کی تکفیر کو، اوور آل تکفیر کے قائل بالکل نہیں ہے تشیع کی، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ آگے صحابہ کی تکفیر کرنے لگ جاتے ہیں یا مولا علی کے داماد کی تکفیر کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی اس سے گھٹیا بھی کوئی شیعہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے جو کہ مولا علی کے داماد کی تکفیر کرے، یعنی اس سے گھٹیا شیعہ بھی دنیا میں ہو سکتا ہے جو ابو لولو فیروز کو اوپنلی ویڈیو کے اوپر پوری دنیا کے سامنے کہے کہ وہ جنتی ہے اور اس کو علیہ السلام بھی بولے، اور باقاعدہ درجنوں میں آپ کو اس ویڈیو کے اوپر کمنٹس دکھا سکتا ہوں کہ ابو لولو فیروز کو علیہ السلام جنتی اور پتہ نہیں کیا کیا باقاعدہ رافضی لکھ رہے ہیں، باقاعدہ، یعنی ان کے جو چھوڑے ہوئے پالتو ہوتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. تو آپ اس کی کیسے حمایت کریں گے؟ ہم تو ان اعمال کی کسی کی طرح بھی حمایت نہیں کر سکتے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے یہ بات کہ آج کوئی بندہ مولا علی علیہ السلام کے قاتل کو جنتی کہنا شروع کر دے، یا پھر اس کو علیہ السلام کہنا شروع کر دے، یا پھر اس کی تعریفیں شروع کر دے، یا اس کے بڑے وہ کر دے، اس کو بڑی ٹاپ لیول کی چیز توپ بنا کے پیش کر دے جیسے شیعہ کرتے ہیں، یا اس کے نام کے اوپر انگوٹھیاں بنا کے پہننا شروع کر دے جیسے شیعہ فیروزہ پہنتے ہیں اکثر. مشہور ہے یہ باتیں ان کی، بہرحال وہ جواب تو اس کا یہ خود ہی دے سکتے ہیں نا کہ وہ فیروزہ کیوں پہنتے ہیں زیادہ. اس کا مزار بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کا نام فیروز رکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. تو آپ خود سوچیں کہ یہ کام اگر سنی کریں مولا علی علیہ السلام کے قاتل کے ساتھ، تو آپ خود سوچیں کہ شیعہ ان سنیوں کا کیا حال کریں گے، اور سنی خود ان سنیوں کا کیا حال کریں گے. تو ایسا سنی آپ کو کوئی دنیا میں نہیں ملے گا، لیکن ایسے رافضی جن کی میں نے آپ کو مثالیں دی، آن دی ریکارڈ، آن ویڈیو، ہر طرح سے آپ کو دستیاب ہیں. تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے کس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے، اور کیا علمی لحاظ سے ہمیں ان کا کیا احتساب کرنے کی ضرورت ہے یا تطہیر کرنے کی ضرورت ہے. جو مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے باقاعدہ کیا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ آج تک شیعہ جو ہے نا مولانا اسحاق کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہیں اور اپنے مقصد کی ویڈیو کٹنگ کر کے لوگوں کے سامنے ان کو جھوٹا پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ مولانا اسحاق شیعوں کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، جبکہ پورا کانٹیکسٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولانا اسحاق نے کیسے ان کو کہاں سے ان کی جڑوں کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ کلہاڑے چڑھائے ہیں، جو کہ جس کی ابھی تک آوازیں آپ ہر طرف سے سن رہے ہیں شیعوں کی طرف سے. اللہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.